बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की है, उनका शुक्रिया अदा करने से पहले कुछ आदाद व शुमार मैं आपके सामने रख देता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन जो इसका आगाज़ हुआ वो मार्च में हुआ और अप्रैल के शुरू में ये मुकम्मल हो गया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फ़ी लीटर कम की थी और ये कहा था कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। गुज़िश्ता दिनों बड़ी तफसील के साथ इमरान खान साहब के साथियों ने बताया, जो इकनॉमिक टीम थी, कि उन्होंने कहाँ से मैनेज किया था और कैसे मैनेज किया था और इस सब्सिडी को किस तरीके से वो लेकर चल रहे थे। और उनका इरादा ये था कि जून तक वो ये सब्सिडी देंगे और जून के बाद जो रशियन तेल है वो उनको मैसर आ जाएगा और वो जो सस्ता तेल है 30% सस्ता, उसको लेने के बाद पाकिस्तान को आवाम को देने के लिए सस्ता पेट्रोल भी मिल जाएगा और इकॉनमी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये था उनका फार्मूला। सिंपल ये था कि कुछ बोझ उठाना था लगभग 3-4 माह के लिए और उसके बाद उस बोझ को शिफ्ट करना था रशिया के तेल के ऊपर और जितना पैसा बाहर निकालना था उतना ही वापस अंदर आ जाना था, क्योंकि रशिया से 30% या इससे कुछ ज़्यादा रियायत के ऊपर आलमी मंडी के मुकाबले में तेल मिल रहा था। अभी 10 रुपये तेल सस्ता किया है इसहाक डार साहब ने और इसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस लेने जा रहे हैं। जब हुकूमत बहुत गैर मकबूल होती है और मुखालिफिन या अपोजिशन बहुत बड़े डिसीजन लेने जा रही होती है तो तब ऐसा कुछ करना पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लिहाजा 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। अब मैं ज़रा आपको बिगर पिक्चर इसकी दिखा देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले और अब तक की जो आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतें हैं उसका फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूं। आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 35% से ज़्यादा कम हुई हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। फिर सुन लीजिए, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या तेल की कीमतें जो कम हुई हैं रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक इन 8 महीनों में, वो 35% कमी आई है। ये डाटा अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इन 8 महीनों के अंदर जो तेल की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी वो कम से कम 35% होनी चाहिए थी, लेकिन वो कमी नहीं हुई, क्योंकि जितनी कमी आलमी मंडी में आई है उतनी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। मरियम नवाज साहिबा ने यही वादा किया था कि जितने पैसे आलमी मंडी में कम होंगे उतने पैसे हम पाकिस्तान में भी कम कर देंगे। नहीं हुआ। अब जो कीमत बढ़ी है पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक, उसकी भी मैं आपको परसेंटेज बताने वाला हूं। 66% तेल की कीमत में इजाफा किया गया है, डीजल की कीमत में लगभग 70% इजाफा किया गया है। यानी आलमी मंडी में 35% से ज्यादा कमी हुई है, पाकिस्तान में 66 से 70% तक इजाफा हुआ है। जबकि अब जो कमी की गई है, इसहाक डार साहब ने जो बहुत बड़ा एहसान अजीम किया पाकिस्तान की कौम के ऊपर, यह कमी है जी 4%, 4%। 66% का इजाफा करके, या आप समझ लें 70% अगर डीजल में आप जाते हैं तो इजाफा करके जो कमी की है वो डीजल में लगभग 3% और पेट्रोल में लगभग 4% कमी की है। और आलमी मंडी में यह कमी कितनी हुई है? 35% से ज्यादा हुई है। यह किया जनाब इन्होंने। और झूठ कितना बोलते हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। और यह जो स्टेटमेंट है ये जनाब मुसद्दिक मलिक साहब का है। वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास वो रिफाइनरी नहीं है जिसमें रशियन तेल जो है उसको रिफाइन किया जा सके, लेकिन अब ये फरमा रहे हैं कि ये मुआहदे हो गए हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए हैं। वैसे रिफाइनरी होना कोई ज़रूरी नहीं है, तेल जो है उसको स्वैप किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आपने रशिया से एक मखसूस क्वांटिटी में तेल ले लिया है और आप चाहते हैं कि आप वो तेल पाकिस्तान में इस्तेमाल हो और आपके यहाँ पे रिफाइनरी नहीं है, तो स्वैप कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। वो जिनके पास है वो ले जाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा। तो वो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं वैसे ही आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो रूस ने यह कहा था कि रियायती नरखों में पाकिस्तान को पेट्रोल देगा, ये पहले बात हुई थी, लेकिन अब मुसद्दिक मलिक साहब ने थोड़े दिन पहले क्लेम किया
کہ روس کے نئے کارخانوں سے، اچھا تھوڑے دن پہلے جب یہ وہاں گئے تھے تو تب خبر آئی تھی اور مصدق ملک صاحب کے حوالے سے ہی یہ خبر دی گئی تھی کہ رشیا میں ان کا دورہ ناکام رہا ہے، رشینز نے غالباً ان کو وہ کچھ نہیں دیا جو وہ لینے گئے تھے، اور رشیا سے ان کو تیل ملنے کی جو امید تھی، خاص طور پہ سستا تیل ملنے کی جو امید تھی، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ تھوڑے دن پہلے ان کے اپنے سٹیٹمنٹس تھے، مختلف میڈیا کے اندر آئے تھے، لیکن اس کے بعد جب کافی تنقید ہوئی تو پھر ان کی حکومت نے فیصلہ کیا اور مصدق ملک صاحب کا بڑا واضح سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ روس کے نئے کارخانوں سے LNG کے معاہدے بھی کریں گے، اور روس کا سرکاری وفد جنوری میں پاکستان کا دورہ کرے گا، معیشت چلے گی، ملک آگے بڑھے گا، ہمیں ترقی کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ روس کی پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے طے پا رہے ہیں اور بڑے لمبے معاہدے ہوں گے، اور سستا تیل بھی روس سے ہمیں ملے گا۔ یہ دعویٰ بعد میں کیا، پہلے یہ دعویٰ تھا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، بعد میں دعویٰ آیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ دعویٰ جب پاکستان آنے کے بعد بات چیت کی گئی تو تب یہ دعویٰ سامنے آیا۔ ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، دوبارہ گئے ہیں امریکہ، اور امریکہ وہ دوبارہ کس لیے گئے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم بات چیت کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن امریکہ میں انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا جہاں تک روس کا تعلق ہے، میں ابھی صرف پیٹرول والی بات آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، باقی باتیں پھر کسی بار ڈسکس کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں تک روس کا تعلق ہے ہم کسی بھی رعایتی توانائی کا تعاقب نہیں کر رہے۔ رعایتی توانائی کیا ہوتی ہے؟ یہ تیل ہے، گیس ہے، یہ چیزیں ہی توانائی ہے، یا بجلی ہے، بجلی تو آپ رشیا سے لا نہیں سکتے، تو تیل اور گیس یہی معاملات ہیں۔ مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روس کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، جنوری میں ان کی ٹیمیں آ رہی ہیں۔ امریکہ میں آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ ہے، میں ان کا پڑھ کے سنا رہا ہوں ایگزیکٹلی لفظ بہ لفظ جو ترجمہ ہے اس کا وہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، کہ جہاں تک روس کا تعلق ہے ہم کسی بھی رعایتی توانائی کا تعاقب نہیں کر رہے اور نہ ہی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں انتہائی مشکل معاشی صورتحال، مہنگائی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے، اور اسی توانائی کے عدم تحفظ کے پیش نظر ہم اپنے علاقوں کو وسعت دینے کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا، بالکل کلیئرلی کہا کہ جہاں تک روس کا تعلق ہے ہم کسی بھی رعایتی توانائی کا تعاقب نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے مصدق ملک صاحب نے اور ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، دونوں کیبنٹ کے ممبرز ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے، تو دونوں میں سے کون سا سٹیٹمنٹ درست ہے؟ دیکھیے یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی کسی ایک حکومت نے نہیں بنائی، ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی پالیسی ہے اور اپنا اپنا طریقہ کار ہے، تو اس لیے پاکستان کوئی سمت نہیں پکڑ سکتا، کوئی ادھر کو زور لگا رہا ہے، کوئی ادھر کو لگا رہا ہے، کوئی ادھر کو لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رشیا سے لے کر آ رہا ہوں سستا پیٹرول، لانا چاہیے، بلکہ بلاول کو وہاں پہ کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا جیسے انڈینز نے کہا تھا کہ جی ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ ہمیں سستا پیٹرول مل جائے، ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور ہم ان کے لیے سستا پیٹرول لینے کا حق رکھتے ہیں۔ انڈینز نے لیا تھا، سری لنکنز نے لیا تھا، ابھی افغانستان نے بھی لیا ہے اور ان کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوا، تو بلاول وہاں پہ جرت کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ رشیا کے ساتھ ہم اگر کر رہے ہیں کاروبار تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے دن پہلے جو وزیر خزانہ ہے پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا ہے، آگاہ کر دیا ان کو، IMF کو بھی کہہ دیا سب کو ہم نے، کہ ہم رشیا سے جو ہے وہ اب تیل لیں گے اور سستا تیل لینے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑی اکڑ کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، لیکن آج اسی حکومت کے وزیر خارجہ نے جا کر امریکنز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور غلامی کا توق گلے میں ڈالتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو رشیا سے کوئی توانائی حاصل کرنے نہیں جا رہے اور نہ ہم کسی توانائی کا پیچھا کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی تحقیقات کے لیے JIT نے جو بنی ہوئی ہے، انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا ہے، رانا ثناء اللہ کو طلب کیا ہے، جاوید لطیف کو طلب کیا ہے اور مریم اورنگزیب کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے ایک خاص بیانیہ بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف جس میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور جو حملہ آور ہے وہ بھی انہی الفاظ کو استعمال کر رہا تھا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں PTV کے اوپر جان بوجھ کر بار بار کمپین کی گئی۔ ایک مذہبی جنونیت کا ایک کیس بنایا گیا اور پھر اس شخص کے اوپر حملہ کرنے والے نے
اسی مذہبی جنونیت کا اظہار کیا اپنے بیان کے اندر، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ان لوگوں کی طرف جاتی تھی جن لوگوں نے اس کو ہوا دی ہوئی تھی۔ اب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میاں جاوید لطیف نے خود حملہ کیا ہو یا مریم اورنگزیب نے کیا ہو، لیکن اس کی تحقیقات کے اندر ان کو طلب کیا جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور ان کو ان تحقیقات کے اندر کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو عمران خان صاحب نے براہ راست ایلیگیشن لگایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک میجر جنرل، یہ لوگ ہیں جی میری قتل کی سازش کے پیچھے، اور عمران خان صاحب بڑی کنوکشن سے یہ بات کر رہے تھے۔ بہرحال اب اس سارے معاملے کے اوپر ان کو بلایا گیا ہے کہ وہ آج کے دن میں آئیں اور آ کر پیش ہو کر جواب دیں سوالات کا۔ آج کا دن بھی بڑا بوجھل ہے، 16 دسمبر کا دن ہے، اور اس دن دو بڑے خوفناک واقعات، حادثات پاکستان کے ساتھ ہوئے۔ ایک مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، اور یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ دھوکہ اور ظلم تھا، اور دوسرا سانحہ APS۔ میں اس دن وہاں پہ گیا تھا پشاور میں، اور وہ بڑا ہولناک منظر ہے۔ 8 سال گزرنے کے باوجود اب تک اس کی تکلیف اور وہ چیزیں ہمارے دماغ سے نہیں نکلتی۔ جس طرح ہم نے ماں باپ کو صدمے میں دیکھا، پورے شہر کو ہم نے صدمے میں دیکھا۔ میں کافی عرصے تک بعد میں پشاور جا ہی نہیں پایا، یعنی جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد 2-4 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے پشاور جانا پڑا، تو میں نہیں گیا۔ پھر مجھے بلایا کسی نے، کوئی میٹنگ تھی ایک دفعہ، دوستوں نے ایک دفعہ بلایا، ضروری کام سے بھی جانا تھا، تو میں کافی عرصے تک پشاور جا ہی نہیں پایا۔ جب میں اس موٹر وے پہ اس طرف کو سوچتا تھا جاؤں گا تو دل اداس ہو جاتا تھا، ایسی تکلیف تھی۔ تو یہ ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات تھے، اور پاکستان پورا ٹوٹا ہوا تھا۔ دہشت گردی کا یہ افسوسناک ترین واقعہ ہے اس پورے ریجن کا، جو وہاں پہ APS کے اندر ہوا تھا۔ تو آج وہ دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان، ابھی پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور افغانستان کی اور پاکستان کی سرحد کے اوپر بھی ایک ہفتے میں 2 فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں، شیلنگ کے، فائرنگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، اور پاکستان کی عوام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو تکالیف ہم نے کاٹی ہیں دوبارہ ہم پہ وہ آزمائش نہ پڑے۔ اللہ کرے دوبارہ ہمیں کبھی وہ دن نہ دیکھنے پڑیں جن دنوں سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب کچھ اور اطلاعات ہیں، یعنی پاکستان میں سرویز ہو رہے ہیں۔ ایک سروے تو یہ کہہ رہا ہے کہ 92% پاکستانیوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستانی کچھ بچت ہی نہیں کر پا رہے۔ اب 92% پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی پیسہ نہیں بچا پا رہے اپنے کل کے لیے، جو کماتے ہیں وہ فوراً اسی طرح خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس وقت پاکستانیوں کی صورتحال کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اعظم سواتی کے ساتھ، وہ کتنا خوفناک کھیل ہے۔ 75 سال کے بزرگ ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی جان چلی گئی سارے واقعے میں یا ان سارے دنوں کے اندر، تو کس کے پاس کیا جواب ہوگا، اور جواب ان کی اولاد کس سے مانگے گی، اور دنیا کے اندر کیا پیغام جائے گا کہ ایک سینیٹر کو گرفتار کر کے پہلے اس کا 14 دن کے لیے اس کو بھجوایا جوڈیشل ریمانڈ پہ، پہلے ایک ریمانڈ لیا، پھر دوبارہ جوڈیشل کروایا، اور وہ جو 14 دن تھے وہ اس کے 2 صوبوں کے اندر پرچے ہی پرچے کر دیے۔ وہ ان دونوں صوبوں کے اندر سے اپنے مقدمات ختم کروا کے اس عمر میں واپس پہنچا ہے اسلام آباد، پھر اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک جج جس نے فیصلہ لکھا، محفوظ کیا اور سنانے والے تھے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں لوگ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ ساری چیزیں اتنی سادی نظر نہیں آتی جتنی سادی دکھائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ طاقت کا ایک اندھا استعمال ہے ایک 75 سالہ آدمی کے خلاف، صرف اس لیے کہ وہ سوال اٹھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی کی گئی ہے، مجھے انصاف دیا جائے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو ایک دھمکی پہنچا دی گئی ہے، اور اس دھمکی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے حکومتیں تحلیل کی تو پھر آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، پھر آپ نہیں بچیں گے۔ یعنی یہ ایک فائنل چیز ہے جو ان کو بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور یہاں پہ حکومتیں ختم کر کے الیکشن کی طرف لے کر گئے، تو پھر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی یہی دیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا ہے، گولیوں تک کا سامنا کیا ہے، میں اس نااہلی کا بھی سامنا کروں گا اور یہاں پہ نہیں رکوں گا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے پلان یہ کیا ہے کہ اگر دونوں صوبائی اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان دونوں اسمبلیوں میں الیکشن کروایا جائے اور کچھ ہولڈ کر کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ یعنی وہ اس قسم کا خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں
एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि अगर दोनों सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हो गई तो इमरान खान की ताकत ख़त्म हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा उन केसेस के अंदर जिनमें वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, आगे इलेक्शन आ रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करके जो मकबूलियत रह गई है पीडीएम के पास, वो मकबूलियत भी वो ज़ाया कभी नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो अदालतें यहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो शोर मचेगा उसके बाद इमरान खान को आज़ाद तो करना पड़ेगा, लेकिन गिरफ्तारी से आज़ादी के बीच में पीडीएम की जमातें अपनी रही सही मकबूलियत भी खो देंगी। तो इमरान खान साहब के लिए खोने के लिए सिर्फ इतना ही है कि उनको चंद दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, या इतना ही है कि इन दो हुकूमतों को छोड़ने के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जाएं। चौधरीज़ का मैंने आपको कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ना रोका तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन इसके बदले में अब वो सौदेबाजी आजकल चल रही है कि आप हमें कितनी नशिस्तें देंगे, हमारे कितने MPs इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे कितने MNAs इलेक्शन लड़ेंगे, आप हमारे से मुस्तकबिल का जो है वो फैसला कीजिए कि आप हमें कौन से ओहदे देंगे। अब इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। कुछ लोग तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही ने वजारत आला मांगी है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अभी तक वजारत आला ना मांगी है, ना उसकी इमरान खान साहब ने कमिटमेंट दी है, ना उन्होंने मांगी है ना कमिटमेंट दी है। लेकिन अभी बात हो रही है सीटों के ऊपर कि काफ लीग कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी पंजाब में कौमी असम्बली की, और कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी पंजाब में सूबाई असम्बली की। बहरहाल इमरान खान साहब का तो यही मानना है कि जो सीटें इनके पास हैं वही इनको वापस लौटाई जाए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और मोहम्मद सलाही साहब कुछ ज़्यादा की डिमांड और उम्मीद रखते हैं। बहरहाल मेरी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई जो कुछ मुलाकातों में थे, उन्होंने कहा जी लगता मुश्किल ही है, लेकिन चौधरी अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इस वक्त वो नुकसान शायद उठाने के मूड में नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ना रोका तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन उसके बदले में वो गारंटीज चाहते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितवा कर देती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।